انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔ حق تعالی جل مجدہ والا کا بے حد فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، جنہوں نے کچھ لمحے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی اور دین کی نسبت سے کچھ باتیں کرنے سننے کے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی عظمت و اہمیت کیا ہے، یہ عقیدہ اگر ختم ہو جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اور آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے متعلق حضور نے کیا فرمایا ہے، یہ چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلے نمبر پہ عقیدہ ختم نبوت کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امت میں جیسے مختلف مسالک ہیں کہ ان میں مسالک میں اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ کسی نے کہا ہاتھ سینے پہ باندھ لیں، کسی نے پیٹ پہ باندھ لیا، کسی ناپ پہ، یہ مسائل کا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، کسی نے کانوں تک اٹھانے ہیں، کسی نے ایک بار رفع یدین کیا، کسی نے 10 بار کیا۔ یہ مسائل کا اختلاف ہے۔ مسائل کا اختلاف اور ہوتا ہے، عقائد کا اختلاف اور ہوتا ہے۔ مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ اولا اور خلاف اولا، دونوں دوسرے کو حق پر سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ دوسرے سے اولا اور افضل ہے۔ اس کو کہتے ہیں راجح اور مرجوح کا اختلاف۔ اس میں دوسرے فریق پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں ہے۔ جو عقائد کا اختلاف ہوتا ہے تو عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اسلام اور کفر کی حدود متعین ہوتی ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے ان بنیادی عقیدوں میں سے ہے جو بنیاد ہے۔ اگر یہ عقیدہ قائم رہتا ہے پورا دین قائم رہتا ہے، اگر یہ عقیدہ ختم ہو جاتا ہے پھر پورا دین کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی، ایک جگہ اسلام کو ایک درخت سے تشبیہ دی۔ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے ختم ہونے سے اللہ کی توحید بھی باقی نہیں رہتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ بھی ختم ہو جاتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاوت کے عقائد بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک موٹی سی بات سمجھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کہیں بھی کسی جگہ پر بھی کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پہلے نبی ایک وقت میں کئی نبی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہی جگہ ہیں اور ان کے ساتھ حضرت ہارون بھی نبی ہیں۔ ایک ہی جگہ 2 نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ نبی ہیں تو دوسری جگہ انہی کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آ گئے، اب کسی اور علاقے میں یا کسی اور زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تمام جہانوں میں اور تمام زمانوں میں نبوت ہے جو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی یہ بات سمجھیں کہ اگر کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مان لیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کو نبی مان لیا تو اب نبی کی ہر بات ماننا پڑے گی کہ نہیں؟ سمجھ میں آئے پھر بھی مانے گا، کیونکہ جو اس نے نبی مان لیا، اس کو نبی مان لیا ہے، اب اس کی بات سمجھ میں آئے پھر بھی مانے گا، نہیں آئے پھر بھی مانے گا، کیونکہ اس کو نبی مان لیا۔ جیسے بہاؤاللہ ایرانی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت سارے لوگوں نے اسے نبی مانا۔ اب اس نے کہا کہ سال کے مہینے 10 ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ ذرا زور سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ مہینے 12 ہوں گے۔ اب جب سے زمین و آسمان بنے ہیں مہینے کتنے؟ اب انہوں نے اس کو نبی مانا، اس نے کہا مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ تو جنہوں نے اس کو نبی مانا انہیں اس کی یہ بات ماننا پڑے گی کہ نہیں؟ ماننا پڑے گی۔ جنہوں نے اس کو نبی مانا انہیں اس کی یہ بات ماننا پڑے گی۔ ہمارے استاد حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میں جب ایران گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا یہاں کوئی مرکز، تو پتہ چلا تو میں وہاں گیا، ان کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، تو میں نے ان سے پہلے کہا آپ اپنے مذہب کی چند باتیں مجھے بتائیں تاکہ بات چیت چلے۔ جب انہوں نے چند باتیں بتائیں، جیسے ہر کوئی اپنی دلیلیں دیتا ہے، تو میں سنتا رہا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے مہینے سال کے کتنے ہیں؟ 10 ہیں، تو اب تو تمہارے نبی کو بھی 100 سال ہونے لگے ہے، تو کوئی کیلنڈر ہے تمہارے پاس سال کے 10 مہینوں کا؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا سال کے 10 مہینوں کا بھی 100 سال ہونے لگا ہے، کوئی کیلنڈر تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا 100 سال میں تم ایک سال کا بھی کوئی کیلنڈر 10 مہینوں کا نہیں بنا سکے، پھر بھی تم اس کی بات کو مانتے ہو۔ کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ تم نے اسے نبی مان لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم بہت سارے لوگ ہم سے بہت ساری چیزوں کی حدیث پاک کی باتوں کی دلیل مانگتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دلیل نہیں، حضور کی بات دعویٰ نہیں ہے، حضور کی بات دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے۔ رسول اللہ کی جو بات ہے وہ صرف دعویٰ نہیں ہے، وہ دعویٰ بھی ہے، وہ دلیل بھی ہے۔ تو دلیل پر دلیل تھوڑی ہوتی ہے، دعوے پر دلیل ہوتی ہے۔ ہم تو حضور کی ہر بات کو دلیل مانتے ہیں، جو آپ نے فرمایا وہ دلیل ہے، جو آپ نے کیا وہ دلیل ہے۔
اب یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ نبی مان لینے سے نقصان کیا ہوگا، کہ اس کی ہر بات ماننا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے مسلمانوں کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے، بڑا جری کمانڈر ٹائپ بندہ تھا، اس نے 4 صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے چڑھائی کی، ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، توجہ کریں، اس کا نام تھا شجاع، سین جیم الف عین، شجاع عین کے ساتھ۔ اب جب اس نے اس کے علاقے میں چڑھائی کی تو عورت تھی، اس نے کہا لڑائی سے پہلے مذاکرات کر لیتے۔ وہ اس کے خیمے میں گئی اور وہاں مذاکرات ہو گئے، مذاکرات ہو گئے، اس نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ شجاع نے مسیلمہ کی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ اب اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں اور تم بھی نبی ہو، تو میں نے تیری نبوت کو تسلیم کیا ہے، تو کوئی چیز حق مار میں بھی تو ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دونوں کے ماننے والے جمع کیے گئے، تو مسلمہ نے کہا کہ حق مار میں ہم امت کو 2 نمازیں معاف کرتے ہیں۔ کتنی نمازیں ہیں؟ لوگ سے بولیں، ابھی بھی کچھ لوگ 3 پڑھتے ہیں، یہ وجہ سے چاہیے۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا، اب وہ کیا کہا، تو جو ماننے والے تھے انہوں نے نمازیں کتنی مان لی؟ زور سے کیوں مان لی؟ کیونکہ ان کے نبی نے کہا نمازیں اب کتنی ہو گئی؟ 3۔ جو کسی کو نبی مان لیتا ہے ہم تو اسے کہیں گے کہ یہ جھوٹا مدعی نبوت ہے، لیکن اس نے چونکہ اسے نبی مان لیا ہے، اب وہ اس کی ہر بات کو دعویٰ نہیں سمجھے گا، کیا سمجھے گا؟ دلیل سمجھے گا۔ اب اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے کا نقصان کیا ہوگا؟ بھائی انہوں نے تو 2 نمازیں منسوخ کی، اگر کوئی سارے دین کو بھی منسوخ کر دے تو جس نے اسے نبی مانا ہے وہ اس کی بات کو مانے گا۔ کوئی قرآن کو منسوخ کر دے، جس نے اس کو نبی مانا ہے وہ اس کی بات کو اس کی بات کو مانے گا، کیوں؟ اس نے اس کو نبی مان لیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، ولی پیدا ہو سکتے ہیں، نبی اب کوئی پیدا زور سے نبی نہیں پیدا ہوگا۔ نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باتیں عرض کروں۔ پہلی بات آپ نے فرمایا، میں اس وقت اللہ نے مجھے نبی خاتم النبیین لکھ دیا، ابھی آدم علیہ السلام میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، جسم تھا، مٹی کا جسم موجود تھا، اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ کون تو نبی جب آدم بین الماء والطین، اللہ نے اس وقت مجھے نبی خاتم النبیین لکھ دیا، ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا کا معنی کیا ہے؟ مکمل ہو گیا۔ ختم ہو گیا کا معنی مکمل ہو گیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ اب کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔
آپ نے فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ ساری مخلوق سمجھے، انسان صرف نہیں، انسانوں کے بھی، جنوں کے بھی، فرشتوں کے بھی، حیوانوں کے بھی نبی، جمادات کے بھی نبی، نباتات کے بھی نبی ہیں، جو مخلوق ہے اس کے حضور نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی سمجھاتا کروں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اور اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، جس کو شوق ہو تو وہ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ جو ہمارے دادا استاد ہیں، ان کی کتاب ہے ترجمان السنہ، عربی میں 4 جلدوں میں ہے، ترجمہ بھی اس کا شائع ہو گیا۔ ابو جہل آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے تم نبی کہلواتے ہو اپنے آپ کو، یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اب یہ بتاؤ نبی کی یہ کوئی دلیل ہے؟ نبوت کی دلیل نبی کا علم اور عمل ہوتا ہے، نہ کہ معجزات اس کی دلیل ہوتے ہیں۔ معجزات دلیل کی تقویت کے لیے تو ہوتے ہیں، معجزات اصل دلیل نہیں ہوتے، کیونکہ کوئی شوق باز لوگوں کو کوئی شوق بازی دکھائے تو بیچارے بھٹک نہ جائے۔ لیکن چونکہ وہ قبیلے کا سردار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تیری مٹھی میں جو ہے وہی اگر گواہی ہے، تو اس کی مٹھی میں کیا تھا؟ کنکر تھے، پتھر تھا، جمادات تھے، ایسے ہی ہے نا، اس کی مٹھی میں جمادات تھے، تو انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کا ایک پہلوان سے مقابلہ ہوا، بکریاں چرا رہا تھا، عرب کا بڑا پہلوان تھا، اس نے کہا اچھا ہوا محمد آج اکیلے مل گئے ہو، تم اگر میرے ساتھ کشتی کرو اور تم جیت جاؤ تو میں تمہیں نبی میں آؤں گا۔ بھائی کیسے جاہل لوگ ہیں، نبی کو کشتیاں کرنے آتا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو قربان کیا، اور جو نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ نبی کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اس کا علم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا عمل بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کشتی اس نے دوڑ لگانا چاہا، کشتی کا نے بچھاڑ دیا، اس نے سوچا شاید مجھے موقع نہیں ملا، اب میں کو دوسرا دوڑ لگا، اس نے کہا ایک بار اور، کہا ٹھیک ہے، پھر کشتی ہوئی، پھر آپ نے اس کو بچھاڑ دیا، اس نے کہا ایک بار اور، نبی کا حوصلہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی تو نبی نہیں ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کشتی کی، تیسری بار بھی بچھاڑ دیا، تو اس نے کہا اچھا میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، پر ایک میری شرط ہے، وہ جو درخت ہے نا وہ آپ کی نبوت کی گواہی ہے، اور فرمائیں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور وسعت، آپ نے درخت کو فرمایا تعال یا شجر، اب وہ درخت جڑوں سمیت چلتا حضور کی خدمت میں، پھر حکم فرمایا اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، وہ اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ پر ہدایت اس کو ہوتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ ایک بندہ عربی ایسے تھے، وہ اٹھا کے لے آیا، بس یہ چھپکلی کی طرح بہت بڑی چھلی ہوتی ہے، بڑی ساری کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی، اور اس نے آ کر صحابہ موجود ہیں، اس نے کہا میں آپ کو نبی تو ماننے کے لیے تیار ہوں، پر پہلے یہ گو مانے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اس گو نے بڑے فصیح الفاظ میں پھر سنیں کہ صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ مخلوق کے ہر شے کے نبی ہیں۔ بعثت الی الخلق کافہ۔ اس گو نے عربی میں صحابہ کو اپنی بات بھی سنائی، صرف حضور کو نہیں، سارے صحابہ نے بھی اس کی گواہی سنی کہ وہ حضور کی نبوت رسالت پر ایمان لے آئے۔ میں نے بھی عرض کیا تھا حضور ساری مخلوق کے نبی ہیں، سارے زمانوں کے نبی ہیں اور سارے جہانوں کے نبی ہیں۔ ساری مخلوق کے نبی ہیں، سارے زمانوں کے نبی ہیں، سارے جہانوں کے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چوتھی بات اپنی مبارک زبان سے بتایا، سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری امت میں سے، کس میں سے؟ میری امت، الفاظ ہے، میری امت میں سے 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے۔ دجال جانتے ہیں؟ دجل کہتے ہیں اتنی چالاکی سے جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں، چالاکی کے ساتھ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی جسے مہارت ہو اسے دجال کہتے ہیں۔ تو آپ نے ساتھ یہ دجال کا لفظ اس لیے سمجھایا کہ کہیں میری امت کے لوگ کسی کے دجل کو دیکھ کر اپنا ایمان نہ خراب کر بیٹھے۔ تم نے اس کے دجل کو نہیں دیکھنا، تم نے میری زبان پر یہ اعتماد رکھنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اب جب یہاں خلافت عثمانی ختم ہوئی، تاریخ سے بھی، اپنی تاریخ سے بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم یہ خاص طور پہ ہمارے آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان جو کہلاتے ہیں یہ تاریخ نہیں پڑھتے، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے طاقت اور حکومت یہ کفار کے پاس ہی رہی ہے، اور ان کو مسلمانوں کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ 1000 سال سے زیادہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے، 1000 سال سے زیادہ دنیا کے 2 حصوں پر 2/3 مسلمانوں نے حکومت کی۔ ایک جگہ دن ہوتا تھا تو انہی کی حکومت میں، دوسری جگہ رات آتی تھی۔ ایک جگہ رات ہوتی، دوسری جگہ دن ہوتا ہے۔ بادل گرجتے تو مسلم خلیفہ کہتا جہاں چاہو جا کے برسو، تمہارا خراج تو میرے پاس آئے۔ اپنی تاریخ کو پڑھو، یہ وقتی حالات ہیں، اور وقتی حالات سے متاثر ہو کر خود اور اپنی نسلوں کو برباد نہ کر بیٹھنا۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے ہیں ہم دنوں کو عدل بدل کرتے رہتے ہیں، یہ دنوں کا عدل بدل ہے، اور کفر ہمیشہ اوپر نہیں رہتا۔ اللہ نے 2 مثالیں کفر اور اسلام کی سمجھائی ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے، کبھی تم نے سونے کو دیکھا جب اسے بھٹی پہ چڑھایا جاتا ہے تو سونا نیچے رہ جاتا ہے، جھاگ، زور سے بولے، سونا نیچے ہو جاتا ہے، جھاگ اوپر ہو جاتا ہے، تو جھاگ غالب آ گیا۔ وہ سونے والا ایک تنکا لیتا ہے، ایک چھوٹی سی سلائی لیتا ہے، جھاگ کو ہٹاتا ہے اور سونا نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔
یہ اللہ نے کفر کو اور جھاگ اور مسلمان اور اسلام کو سننے سے سورہ رات پڑھ دو۔ دوسری مثال اللہ نے پانی کی دی ہے۔ پانی آتا ہے ایسی جگہ پر جہاں پانی پانی سے ٹکراتا ہے اور وہ بہتا نہیں ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید میں یہ پڑھا ہوا تھا، تبھی جب شروع جانا ہوا تو وہاں ساتھیوں نے کہا شہر کے لیے جاتے ہیں، آپ کو وہ ہیڈ دکھاتے ہیں۔ تو ایک بڑی لمبی جگہ پر دیکھا تو جھاگ ہی جھاگ۔ میں نے کہا کہ کوئی گیند نما کوئی چیز لے آئے، پتھر ڈالا وہ تو نیچے چلے، کوئی ایسی چیز جو آہستہ آہستہ نیچے جائے تو ڈالی تو کوئی 1.5-2 فٹ وہ آہستہ آہستہ جھاگ میں جا رہا ہے، جھاگ اوپر ہے پانی نیچے ہے۔ پھر جب پیچھے سے جہاں سے پانی چلتا ہوا کبھی تیزی سے آتا ہے تو وہ حصہ جو چلتے پانی کے ساتھ چلتا پانی اس سے ٹکراتا ہے تو وہ جھاگ سمیت اس کو لے جاتا ہے۔ جھاگ ہٹانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کرنا پڑتا، پانی اپنے بہاؤ پہ چلتا ہے تو جھاگ ختم ہو جاتا ہے۔ جھاگ اللہ اکبر ہے۔ ہم اگر مومن بن جائیں، جس مومن کو اللہ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی غالب رہو۔ شرط لگائی ہے، ہم غالب کیوں نہیں ہیں؟ مومن تو ہیں پر جس مومن سے اللہ کا وعدہ ہے وہ نہیں ہے۔ بھئی آپ بازار میں گئے، کوئی جوس والے سے کہا مجھے ایک گلاس جوس دے دو، اس نے کہا پیسے ہیں؟ اب جوس تو تھا 100 روپے کا، جب اس نے آپ کو جوس کا گلاس پیش کیا آپ نے نکالے 20 روپے، وہ آپ کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ پیسے ہیں پر جتنے کا جوس آتا ہے اتنے نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایمان تو ہے پر جس ایمان پر اللہ کی مدد آتی ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی نفی نہیں ہے، ایمان ہے پر جس ایمان پر اللہ کی مدد آتی ہے وہ ایمان۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، جب امریکہ بہادر نے کہا کہ میں افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یا ملا شیخ اسامہ میرے حوالے کرو، نہیں تو میں یہ کر دوں۔ اب پاکستان کے علماء فقیہ انشاءاللہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء کا پورے پاکستان سے وفد گیا، اللہ اکبر، اور وہ درویش ملا عمر جو زمین پہ بیٹھتا اور زمین پر لیٹتا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ سیڑھی میں بیٹھا ہوا تھا، ہم نے کہا کوئی درویش بیٹھا ہے چوکیدار ہوگا، وہ آنے والے علماء کی زیارت کے لیے تھوڑی سی اونچی جگہ میں سیڑھی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم جا کے بیٹھ گئے، سفر کر کے گئے تھے، تیاری ہو گئی، نماز سماز پڑھی، گفتگو شروع ہو گئی، تو اب ہماری نظریں تھیں کہ ملا عمر کب آتے ہیں، تو وہ درویش اتنی دیر میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ ملا صاحب کے دل میں کہ یہ ہے، اب ہم سب ملے تو مولانا فضل الرحیم صاحب دعوت فضول محبت سے بڑے فرمانے لگے، مولوی ہوتی کتنے گھنٹے بعد چلتی رہی، کتنے گھنٹے بعد چلتی رہی، اپنی اپنی رائے دی، سارا دن گزر گیا، وہ بندہ نہیں بولا۔ اگلا دن پھر بات چیت چلتے چلتے سب نے اپنی اپنی رائے دے دی، تو انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ بھی تو کچھ بولے، انہوں نے کہا اچھا آپ نے حکم کیا ہے اس لیے فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، میں بھی ایک رائے دے دیتا ہوں، فیصلہ آپ بڑے ہیں آپ نے دینا ہے، میں بھی ایک رائے دے دیتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے
اس وقت دنیا کے دماغوں پر امریکہ کی طاقت چھا گئی ہے اور اللہ کی طاقت محو ہو گئی. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا کے بادشاہ بیچارے کیسے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں یا امریکہ سے ڈرتے ہیں؟ امریکہ سے ڈرتے ہیں. ساری دنیا میں امریکہ کی طاقت کا یقین بیٹھ گیا. اللہ کی طاقت دلوں سے محو ہو گئی ہے. میرا جی چاہتا ہے امریکہ حملہ کرے اور پھر دنیا دیکھے کہ اللہ کی طاقت بڑی ہے یا امریکہ کی طاقت بڑی ہے. دنیا دیکھ لے امریکہ کی طاقت بڑی ہے یا اللہ کی طاقت بڑی ہے. پھر دنیا کے 53 ملک جس میں کچھ اسلامی ملک بھی ہیں وہ بھی چڑھ دوڑے. 20 سال 21 سال سارے حربے آزما لیے, سارے اسلحے آزما لیے, ساری فوجیں استعمال کر لی, ساری طاقتیں استعمال کر لی, لیکن اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت ہے؟ زور سے بات کچھ اور کہہ رہا تھا. ساتھ یہ بتانا ضروری ہو گیا کہ جس ایمان پر اللہ کی مدد آتی ہے اس ایمان کی ضرورت ہے, اس ایمان کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جب ایمان کی فضا ہوتی ہے تو ایمان والوں کے آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی. ہمارا تو جھگڑا ہو جائے پھر ہم مرتے دم تک جان نہیں چھوڑتے. ایسے ہی ہے. صحابہ نے جنگیں کی اور جب صلح ہو گئی تو پھر شیر و جھگڑا ہو گیا. کیا خیال ہے؟ اتنا بڑا ظرف یہ حضور کی تربیت کا اثر ہے. تو میں آپ سے آخری بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضور کے بعد کوئی نبی. جب انگریز نے یہاں اسلامی مملکت کو ختم کیا اور لڑ کر ختم نہیں کیا, سازش سے ختم کیا. یہ کبھی بھی لڑ کے ہمارے سے جیت نہیں سکتے. کیوں؟ مسلمان بے شک چھوٹے ایمان کمزور ایمان والا ہے, پر بھروسہ کس پر ہمارا ہوتا ہے؟ زور سے بولے اور زور سے. اسلحے پر ہوتا ہے؟ حکومت پر ہوتا ہے؟ فوج پر ہوتا ہے؟ نہیں. یہ ساری چیزیں جمع کی جاتی ہیں لیکن بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے. پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم مجھ پر بھروسہ رکھو گے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو آپ سے عرض کر رہا تھا مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کے بیٹے نے تفسیر لکھی, اس نے بھی لکھی, اس میں اس میں کچھ اضافے کچھ ترمیمیں کر کے لکھی. اس کا نام لکھا تفسیر صغیر, جس کے 3 باتیں سناتا ہوں. اس میں وہ لکھتا ہے سورہ صف. آپ نے جب اپنے گھر میں قرآن مجید میں دیکھنا ضرور ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا میں 2 کام کرنے آیا ہوں. ایک پہلی کتابوں کی تصدیق اور میرے بعد آنے والے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری. حضور کا نام حضرت عیسیٰ نے کیا بتایا؟ زور سے بولیں. اس تفسیر میں لکھا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے یہ جو لفظ احمد ہے یہ اللہ نے میرے متعلق کہا. اس تفسیر میں لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے مجھے کہا, مرزا قادیانی کو کہا, حضور کو کہا.
زور سے انا آتینا کل کوثر. مرزا کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا ہے. حضور کو کہا یا مرزا کو کہا؟ سورہ فتح کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. اس میں لکھا ہے اس آیت میں اللہ نے مجھے ہی محمد اور رسول کہا ہے. آپ بتاؤ ایسی تفسیر پاکستان میں چھپتی رہنی چاہیے؟ اور آپ کے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. حرج ہے کہ نہیں ہے؟ ہم چیف جسٹس صاحب کو بتانا چاہتے ہیں شیشے کے محل میں بیٹھ کر یہ حرکتیں نہ کرو. تم نہیں، تمہارا باپ دادا بھی آ کر کہے کہ یہ چھپتی رہنی چاہیے. یہ غیرت مند اس کی اجازت ہاتھ کھڑے کر کے کہیں ہم میں سے چھپنے. اور جو تم نے فیصلہ کیا ہے اس کو واپس لینا پڑے گا. زور سے کہو. اگر علماء کہیں گے کہ حضور کی ناموس کے لیے ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے تو نکلیں گے، ہم نے احتجاج کرنا ہے کریں گے، ہم نے جلوس نکالنا ہے نکالیں گے. حضور کی ناموس کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے. کہو انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان.